بلند و بالا، ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز امام ہے۔ امام تفتزانی کون تھا اور کس نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کس نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا؟ امام سعد الدین تفتزانی قطب الدین رازی کا شاگرد ہے۔ قطب الدین رازی اپنے دور کا عظیم ماہر فن استاد ہے، لیکن امام تفتزانی سعد الدین تفتزانی اس وقت انتہائی کند ذہن، انتہائی بلید الناس میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب قطب الدین رازی اپنے طلباء سے، اپنے طلاب العلم سے بات کرتے اور کسی کی حماقت یا احمق ہونے پر مثال پیش کی جاتی کہ فلاں تو جاہل ہے، فلاں تو نرا احمق ہے، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں جاہل ہے، کہا جاتا فلاں تو ہمارے سعد الدین تفتزانی کی طرح ہے۔ یعنی حماقت کی دلیل اور حماقت کی مثال اور جہالت کی مثال کے طور پر سعد الدین تفتزانی کو پیش کیا جاتا کہ سعد الدین تفتزانی ہی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں جاہل ہے، کہا جاتا فلاں تو یہ ہمارے تفتزانی کی طرح ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ وہ سعد الدین تفتزانی ہے، اور یہ سعد الدین تفتزانی پھر کیا بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آقا اگر آج سے 1400 سال پہلے پردہ فرما چکے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کا عالم کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے امام تفتزانی رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں بیٹھا، کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، مطالعہ کر رہا ہے، بار بار کتابوں کو مطالعہ کرتا ہے، لیکن چونکہ امام تفتزانی کند ذہن تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، حافظہ بھی انتہائی کمزور تھا، امام تفتزانی بار بار کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، پھر کتابیں کھولتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ بات ذہن نشین نہیں ہوتی۔ آخر امام تفتزانی پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کر کتاب بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کے عرض کرتے ہیں، ہے اللہ اگر میں کند ذہن ہوں، اگر میرا ذہن کمزور ہے، اگر میرا حافظہ کمزور ہے، میرے اللہ اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میرے خلوص کو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں علم سے مخلص ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں، علم پڑھنا چاہتا ہوں، علم سے محبت ہے، علم سے پیار ہے، رات دن محنت کرتا ہوں اور تیری رضا کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے شب و روز جد و جہد کر رہا ہوں۔ میرے اللہ کرم فرما، اپنی عطاؤں کی برسات نازل فرما، ہے اللہ اپنی عنایات کے دروازے کھول دے۔ اچانک کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، امام تفتزانی کہتے ہیں کون ہے؟ کہا تو تفتزانی ہے؟ کہا ہاں میں سعد الدین تفتزانی ہوں۔ کہا ہے تفتزانی باہر آ جا، باہر آ جا۔ کہا نہیں نہیں میں باہر نہیں آتا، مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ تفتزانی نے کہا مجھے باہر کیوں بلا رہے ہو؟ کہا او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں، او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں۔ تفتزانی نے کہا مجھے سیر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے تو علم کا خادم بنایا گیا ہے، میں تو عالم دین بنوں گا، علم دین پڑھوں گا۔ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بار بار محنت کر رہا ہے، ایک مدت سے تفتزانی پڑھ رہا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا۔ لیکن تفتزانی کا جذبہ دیکھیں، ہمت دیکھیں، خلوص دیکھیں، شوق دیکھیں، تفتزانی بار بار محنت کرتا ہے۔ تفتزانی کہتا ہے جاؤ، مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، سعد الدین تفتزانی باہر آ جاؤ۔ کہا میں نے تمہیں بتایا جو ہے، مجھے علم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں نے علم کی خدمت کرنی ہے، مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، جاؤ چلے جاؤ، میں باہر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دی جاتی ہے، سعد الدین باہر آ جاؤ۔ کہا تمہیں بتایا جو ہے میں باہر نہیں آ سکتا، میں علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا، 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا۔ کہا تفتزانی جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ تفتزانی نے کہا کون آیا ہے؟ کہا کونین کے والی آئے ہیں، خسرو خوبہ آئے ہیں، سیاح لامکہ آئے ہیں، نازش ہر دو جہاں آئے ہیں، وہ جن کے سبب یہ ساری کائنات بنائی گئی، وہ آمنہ کا لال آیا ہے۔ تفتزانی حیران پریشان، تفتزانی سب کچھ بھول گیا، اپنا جبہ بھول گیا، اپنی دستار بھول گیا، اپنی کتابیں بھول گیا، کتابیں وہیں رہ گئی، جوتا تک نہ پہنا۔ تفتزانی فوراً وہاں سے اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، آقا کا دیدار کرتا ہے۔ اب تفتزانی کو کسی کی خبر نہیں، ارے جس کی وجہ سے پوری کائنات میں علم کی خیرات بڑھ رہی ہے، وہ مدینے والی سرکار آ گئی ہے، وہ آقا آ گئے ہیں۔ پہلے تو تفتزانی کو کوئی علم سے جدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج جب آقا خود آ گئے ہیں، تفتزانی کی کتابیں وہیں پڑھی کی پڑھی رہ گئی۔ تفتزانی باہر جاتا ہے، آقا آپ نے کرم فرمایا، آقا آپ نے کرم فرمایا۔ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 700 سال پہلے اکابرین کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے اعتقادات کیا تھے، یہ بریلی
بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہند کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلاف کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے انہی عقائد کو پرچار کیا، انہی عقائد کو پورے عالم میں پھیلایا۔ آج جب ہم ملک شام کے علماء سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بریلی میں ہے کوئی محدث جس کی کاوشوں سے آج ہمیں بھی علم کا وہ نور مل رہا ہے جو شام کی کتابوں میں نہیں ملتا تھا، جو ازہر کے علماء کی کتابوں سے نہیں ملتا تھا۔ ہاں، اس امام نے ہمیں بھی علم دیا ہے۔ بتانا چاہتا ہوں یہ عقیدہ ہند و پاک کا بنایا ہوا نہیں، یہ عقیدہ ہمارے اکابرین کا ہے جو انہوں نے قرآن و سنت سے سمجھا۔ تفتازانی آقا کا دیدار کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ آقا نے فرمایا ہے تفتازانی منہ کھول، منہ کھول، منہ کھول۔ تفتازانی منہ کھولتا ہے، تفتازانی منہ کھولتا ہے۔ آقا اپنا لعاب دہن تفتازانی کے منہ میں ڈالتے ہیں، آقا تشریف لے جاتے ہیں۔ دوسرا دن ہے، وہی کتاب ہے، وہی سبق ہے، وہی مدرسہ ہے، وہی درسگاہ ہے، وہی استاد ہے، قطب الدین رازی ہے، سبق پڑھا رہا ہے۔ قطب الدین رازی کہتا ہے میں پریشان، ارے کیا ہو گیا؟ جس طرح ایک سانپ اچھل اچھل کر اپنے مخالف پر حملہ کرتا ہے، آج تفتازانی علمی نکات پر ایسے حملہ آور ہوتا ہے، اپنے مخالف کو جھنجھوڑ کے رکھتا ہے۔ ہے تفتازانی کیا ہوا؟ قیامت آ گئی، تو سو رہا ہے، میں سو رہا ہوں، ہوا کیا؟ تو بلا کا آدمی بن گیا، تو اتنا بڑا عالم ایک رات میں کیسے بن گیا؟ تفتازانی نے کہا اے استاد راز کی بات ہے، تنہائی کی بات ہے، سب کے سامنے نہیں بتا سکتا، علیحدگی میں بتاؤں گا، انفرادی طور پر بتاؤں گا، راز کی بات ہے، سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا۔ استاد نے کہا اے تفتازانی آ پھر مجھے بتا۔ استاد بھی کلاس کو چھوڑ کے تفتازانی کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اے تفتازانی بتا ماجرا کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ تفتازانی نے کہا کیا بتاؤں ہے استاد، کیا بتاؤں ہے استاد، کل رات میں نے پکارا تھا، کل رات میں نے پکارا تھا، کوئی آیا تھا، کون آیا تھا؟ میں شعر میں بتا دیتا ہوں، ایک ماہ مدن، ایک ماہ مدن، ایک ماہ مدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں، سب کی خبریں، ایک ماہ مدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سخن، مرا پھونک گیا سب تن من دن۔